السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے احبابوں، میرے پاس بہت ساری کالیں آتی ہیں۔ جمشید بھائی میرے ماما وہاں بھی بن گئے، میرے بھائی وہاں بھی بن گیا، عرب گئے وہاں سے وہاں بھی بن کے آ گیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو علم سکھاؤ، بتاؤ اور ان کو عقائد میں مضبوط کرو۔ اتنی ہی میری آپ سے گزارش ہے۔ جب آپ یہ کام شروع کر دیں گے اپنے چھوٹوں سے بچوں سے تو آپ کو ہماری ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دوسری چیز یہ، جب عرب کوئی جاتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں پیسہ کمانے جا رہا ہوں۔ تو جب پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیسہ ہی دے گا، اور شیطان وہابی جو ہے اس کے ایمان کو خراب کر دے گا، کیونکہ اس کی پوری نیت پیسے پہ ہی رہتی ہے۔ تو جب بھی آپ عرب جائیں، عرب شریف پہ اپنا قدم رکھیں تو نیت یہ رکھیں، اے اللہ میرے ایمان کی بھی حفاظت کر، وہابی دیوبندیوں سے میرے ایمان کو بھی بچا اور مجھے دولت سے بھی نواز۔ تو اپنے حبیب کے صدقے ہم پہ کرم کر۔ تو میرے بھائی یہ دعا کر کے جائیں اور کوشش یہ کریں کہ اپنے عقائد کو مضبوط کریں۔ جب ہم سامان کچھ خریدتے ہیں بازار سے تو ایک چھوٹی چیز کو بھی جب خریدتے ہیں تو چیک کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ کہیں طریقے سے وہ خراب تو نہیں ہے، کسی طریقے سے اس میں کوئی ایسی چیز تو موجود نہیں ہے جو نقصان دے۔ تو جب ہم ایمان کا سودا اتنی آسانی سے کر لیتے ہیں، ایک سامان کا سودا اتنی آسانی سے نہیں کرتے جتنی آسانی سے آج کل ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے کہ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو، بھائی اس کا عمل وہ جانے، ہمارا عمل ہم جانے۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر یہی چیز رہنی ہوتی تو نبی علیہ السلام نے منافقوں کو مسجد سے کیوں نکالا ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے گستاخ کا سر قلم کیوں کیا ہوتا؟ جنگ بدر کیوں ہوئی ہوتی؟ جنگ احد کیوں ہوئی ہوتی؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، سمجھنے کا تھوڑا سا فیر ہے، اور ہر انسان نہیں سمجھ پاتا۔ وہ انسان نہیں سمجھ پاتا جو کہتا ہے میں ان سب جھمیلوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ وہ ان سب جھمیلوں کی بات نہیں کرتا، حالانکہ وہ ایمان میں ہی نہیں آنا چاہتا، اس طریقے کی بات کرنے والا۔ اسی لیے میرے تاج الشریعہ نے ارشاد فرما دیا کہ اس کو سوہ کلی کہا جاتا ہے، جو نبی کا نہیں ہے سنی سچا ہے اپنے نبی کے لیے۔ تو اب کچھ وقت سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ابھی بھی تھوڑا سے گلے کے اندر میرے خراش ہے جس سے آواز صاف نہیں نکل رہی ہے۔ تو چلے بہرکیف اب یہ ریکارڈنگ آپ لوگ سنیں کہ یہ دیوبندی جب اپنے آپ کو جماعت میں لے کے جاتے ہیں کسی کو پکڑ کے، تو اس کو بہت میٹھی میٹھی باتیں اور بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں کہ بھائی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ویسا نہیں کہنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک شخص میرے پاس آیا، فون کیا اس نے، میں نے اس سے جب بات کی تو اس سے جب میری بات کا جواب نہیں بنا تو وہ اپنے مفتی کو لے کے آیا۔ جب اپنے مفتی کو لے کر کے آیا تو اس کا مفتی تو پہلے مجھ سے بہت میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرنے لگا، لیکن جب میں نے اس کو اشرف علی تھانوی کے بارے میں بتایا تو اس مردود نے شیطانی حرکت شروع کر دی اور اپنے شیطانی الفاظ سے بدتمیزیاں شروع کر دی۔ اور اس کے بعد جب میں نے اس سے کہا کہ بھائی علم غیب کا جو عقائد رکھے، جو اپنا عقیدہ علم غیب پر رکھے، اس کے اوپر حکم لگا تو اس نے کفر کا حکم لگا دیا۔ حالانکہ یہ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہ کہو، لیکن اب یہاں بات چل رہی تھی کفر کی، تو اس نے کافر کا فتویٰ لگایا۔ تو میں نے اس کو ایک پی ڈی ایف بھیجا جس میں 40 حوالے موجود ہیں اس کے گھر کے، اس کے بڑے بڑے اکابروں نے نبی علیہ السلام کا علم غیب مانا بھی ہے اور علم غیب تسلیم بھی کیا ہے۔ تو اس نے اپنے سارے اکابروں کو کفر کے گھاٹ اتار دیا اور فون کاٹ کے یہ فرار ہوا۔ دیکھیں سامعین اکرام، اس ریکارڈنگ کو سنیں اور اپنے بھائی، اپنے دوست احباب کو بچائیں ایسے لوگوں سے، اور جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ کوئی بھی نیا ویڈیو آئے تو ان تک پہنچ جائے، اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو ہلو جی، کون بول رہے ہیں بھائی؟ آپ نے کس کو فون کیا؟ جی میں نے آپ کو فون لگایا ہے، آپ کو میں نے ایک لنک شیئر کیا تھا ابھی یوٹیوب کا۔ نہیں، کیوں فون کیا، وجہ بولو۔ میں بتا رہا ہوں نا، سن تو لیجیے۔ ایک یوٹیوب کا لنک شیئر کیا میں نے آپ کو۔ نہیں، وجہ بولو کیوں فون کیا، بس مجھے اتنا ٹائم نہیں ہے۔
تو وجہ میرا یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ لکھا ہے چل ہٹ پہلے اپنا عمل درست کر. تو وہی نا عمل اپنا درست کرنا. تو ذرا درست کروائیے. کیا درست کروائیے ذرا عمل. یار آپ کتنا پھیلاتے ہو, ہمیں یہ فرصت ہاں نہیں تو ہے. عمل درست کروائیے. ہلو بھائی کام کی بات کرو. ارے دیوبندی صاحب عمل درست کرواؤ نا میرا. مفتی صاحب بھاگ کیوں رہے ہو؟ آپ فون کیوں کیا مجھے؟ بس تم نے وہاں پہ کیا لکھا عمل درست کرو. میں آپ کے پاس آیا ہوں نا, سوال ہی بن کیوں گیا کیا ہوں. چلو میرا عمل درست کرواؤ. فون کیوں کیا آپ نے؟ ابے تو جاہل کے بچے, تو نے میسج کیوں کیا مجھ کو؟ کس نے میسج کیا؟ تو نے میسج کیوں کیا مجھ کو اپنا عمل درست کر؟ میں عمل درست کروانے بھائی آیا ہوں تیرے آپ پاس. ہی نے میسج سالے کیا. دیو کے مندر دیو کے پجاری سالے مفتی بس یہی تربیت ہے آپ خبیث کی, کہیں کے. ماشاء اللہ. میسج کیوں کر رہا ہے تو مجھ کو؟ میں تیرے پاس آیا ہوں نا, یہی عمل درست تربیت ہے کر آپ میری. کی, یہی تربیت ہے. بس تو یہی نے عمل میسج درست کیوں کرو کیا نا. مجھ کو؟ یہ گالی دینا بند گانا کرو. لگا کے موبائل میں ڈھول تاشے سے گانا لگا کر کے, گانا بجا کر کے میرا عمل درست کرائے گا تو؟ ارے بول اور کچھ بولنا میں ہے. کہہ رہا ہوں ڈھول باجے سے گانا لگا کے اپنے موبائل میں تو میرا عمل درست کروائے گا. بھائی یہ تو آپ کی نعتیں وہ اویس رضا قادری یہ وغیرہ وہ جاہل نہیں کے سنی آپ نے, وہ بچے ڈھول کے ساتھ. ویسے رضا قادری ڈھول کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں. فون ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو, آمین بول جرا. بھائی تمہیں کچھ کام نہیں ہے؟ ابے تو حرام خور, تو میرا عمل درست کرا نا. جھاڑی لگا جاؤ کہیں یار کام پہ. تم کہاں نالائق کام پہ جاہل ہو. جاؤں؟ تیرے جیسے کی اوقات یاد دلانا میرا کام ہے جاہل. اب یہ تیرے نمبر کے ساتھ یوٹیوب پہ ڈالوں گا میں. ڈالو نا, تمہیں یہی یہ کام ایسے ہے ایسے نا دیو کے بریلی بندر والوں دیو کو. کے پجاری بھرے ہیں جو کہتے ہیں تمہیں عمل درست بس کرو یہی تربیت ہے آپ اور کی. واہ اپنے موبائل ماشاء میں اللہ, گانا لگاتے ہیں. ہماری ایسی تربیت نہیں ہے کہ میری ہم کسی طبیعت کو گالی دیں گے. تو تو نے میسج کیوں کیا مجھ کو عمل درست کرو؟ یہ آپ ہی نے گالی نہیں ہے. میسج کیا مجھے, میں نے نہیں کیا. کیا میسج کیا میں نے؟ مجھے اتنی فرصت نہیں ہے آپ کو میسج ابے کروں. تو نے وہاں پہ کیا لکھا ہے ابھی؟ بھائی آپ ہی اپنا نے عمل میسج درست کیا کرو. نا. میں عمل درست آپ نے کرنے خود آیا ہوں میسج تیرے کیا پاس. مجھے, کیوں کیا؟ پہلے مجھے بتا دیوبند کا عمل درست ہے؟ مجھے میسج کیوں کیا آپ نے؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ لوگ ایسے ہی ہوتے دیوبند ہیں. کا عمل درست ہے. ارشد مدنی بولتا ہے اللہ اور اوم ایک ہے, تو اللہ اور جاؤ اوم ایک کہیں ہے. قبروں پہ جا کے ان کے وہ ہاں تیرا ارشد چاٹو مدنی تم کہہ آج. رہا ہے اللہ اور اوم ایک ہے. جاؤ کسی قبر پہ, اللہ اور اوم ایک جاؤ ہے. کسی قبر پہ. بس تمہیں یہی ہے, تم کس کی قبر پجاری پہ؟ ہو. جنید جمشید کی قبر پہ تمہیں جاؤں؟ عمر بھر پوجنا ہے قبروں کو بس, اور کیا کرنا ہے. جنید جمشید کی قبر پہ جا کے مٹی کو چاٹوں؟ کیا بول رہے سارے ہو؟ دیوبندی مٹی چاٹ رہے جنید جمشید کی قبر پہ جا کے. جا چاٹ نا مٹی, تو تیرے دیوبندی چاٹ رہے نا, تو کیوں نہیں گیا چاٹنے؟ تم چاٹتے ہو. تو چاٹنے کیوں نہیں گیا؟ میں کیوں, تمہارا تو تیرا جنید جمشید تیرا باپ ہے نا, وہ گئے ان کی مٹی چاٹ رہے ان کی قبر کی سب. اپنا ہے. اور یہ بتا, یہ تیرا طارق جمیل اجمیر کیا لینے گیا تھا خواجہ کی درگاہ پہ؟ قبر پجاری, قبر پجوے ہے بھائی. وہ تو تیرے دنیا جنید جانتی ہے جمشید کی کون قبر پہ پوچھتا ہے. وہاں جا کے بڑے بڑے عالم مفتی جو ہے مٹی چاٹ رہے ہیں. قبر پجوے سالے. وہ تو دنیا کو پتا ہے کون ہاں دنیا کو پوچھتا پتا ہے, ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. ارشد مدنی نے اللہ اور اوم کو ایک بتایا. اللہ اور اوم ایک ہے کیا؟ ارشد مدنی نے اللہ اور ایک اوم کو ایک بولا ارشد ہے. مدنی تک کہاں پہنچتے ہو یار, تو تمہاری ارشد تو مدنی حرام خور نے بولا ہے نا. تمہاری تو 50 نسلوں تیرا تک باپ کا علم تیرا جمع باپ ہوگا قبر نا, کی وہاں مٹی تک وہ چاٹے نہیں تو پہنچ جائز, سکتے تیرا ہیں. باپ اللہ اور اوم کو ایک بولے تو جائز. احمد رضا خبیث خان کی سے اولاد. لے کر نا اب تو قیامت احمد تک رضا اگر تم خان کی جمع مٹی ہو کو تو بعد میں چاٹیے, پہلے اس کا جواب دے. سنو, احمد رضا خان سے لے پہلے کر دیوبندی قیامت تک کے مفتی اس کا بریلوی جواب جمع دے. ہو سکتے ہیں نا, ان کا علم ارشد مدنی کے برابر نہیں ہوگا. دیوبندی مفتی اس کا جواب دے, اللہ اور اوم ایک ہے. بس اسی لیے فون کیا تھا مجھے. اسی لیے فون کیا نا, تیرے مولانا باپ ارشد ارشد مدنی مدنی نے صاحب سے بولا رجوع نا کرو. اللہ اور اوم ایک ہے, اللہ اور اوم ایک جاؤ ہے. مولانا ارشد مدنی صاحب سے رجوع تو کرو. ارشد مدنی کا تو چیلا ہے نا, تو ارشد بھائی مدنی کا اکابرین ہیں پسوارا ہمارے چاٹنے وہ, والا جاؤ ان چیلا سے ہے. رجوع کرو. جنید جمشید کی مٹی چاٹنے والا حرام خور قبر پجوا ہے. ان سے جا کے رجوع کرو. پہلے مجھے بتا, ارشد مدنی نے جو یہ اسٹیٹمنٹ دیا یہ صحیح ہے؟ بس یہی اے بیکار مفتی, باتوں کے لیے فون کیا. او دیوبندی مفتی, ارشد مدنی نے کہا ارشد مدنی کا کفر تو بھائی میں ڈھولے. مفتی نہیں ہوں, میں مفتی نہیں ہوں. تو مفتی نہیں ہے تو نے مفتی والا فتوا کیسے دے دیا؟ کیا فتوا میں نے دے دیا؟ تو نے کیا بولا اپنا عمل درست کرو. تو یہ تجھے کوئی کیسے فتوا پتا؟ ہے؟ تجھے علم غیب ہے کیا؟ میرے کو میرا عمل ٹھیک اس نہیں کو ہے. فتوا کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ بھائی اس کو واہ جی واہ, اس کو فتوا کہتے اب ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو نے فتوا کیسے دے اپنا دیا؟ عمل درست کرو, ہاں تجھے نماز علم غیب پڑھو, کیسے لوگوں ہو کو گیا؟ دین کی تجھے دعوت دے دو. بس علم غیب کیسے ہو گیا؟ میرا عمل بھائی درست علم نہیں ہے, تجھے غیب کی علم غیب بات ہی کیسے نہیں ہو ہے گیا؟ یار. تو کیا ہے یہ؟ کیسے گھما دیتے ہو باتوں تجھے کو کیسے تم. پتا؟ تجھے کیسے پتا میرا عمل درست نہیں ہے؟ اور یہ فتنہ پھیلاتے ہو. تم کون نے سا مجھے فتنہ وہ وائس پھیلاتے ہیں؟ ریکارڈنگ والی تیرا کیوں باپ ڈالی؟ سن تیرا باپ ارشد مدنی بول رہا اللہ اوم ایک ہے, یہ فتنہ نہیں ہے؟ اور ان سے کہو نا, مجھ کس سے سے کیا پوچھوں؟ تیرا پوچھتے ہو؟ باپ ہے نا, وہ لگا اس پہ فتوا, اس کو بول کہ اپنا عمل درست کرو. اس بھائی کو نہیں مجھے بولے کیوں گا؟ آپ نے فون کیا؟ کیوں؟ تیرا باپ ہے نا وہ,
اپنے باپ کو نہیں بولے گا تو؟ مطلب تو ان سے کہو نا جا کے. کس سے کہیں؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو آپ؟ تو لگانا فتوا، تو فتوا ہمارے دینے والا مفتی ہے نا. اپنے جگہ میں تو کیوں نے اپنے فتوا لگاؤں باپ کسی ارشد کو؟ مدنی کو کیوں نہیں بولا فون کر کے کہ تم اپنی طبیعت کو ٹھیک کرو، اپنی عمل کو ٹھیک کرو، اللہ اوم ایک نہیں ہو سکتے؟ تو نے بولا اس کو؟ الحمدللہ ہماری ایسی تربیت تو نہیں ہے نے کہ ہم بولا تو تیرے اپنے باپ کو نہیں بولے اکابرین گا کو تو؟ ڈانٹے. تو یہ بتا یہ آپ مجھے، کی تربیت ہو سکتی ہے، اب ہماری مجھے نہیں. یہ بتا، تو نے مجھے بولا قبر پہ جاؤ، یہ جو جنید جمشید کی قبر کو دفنا کے اس کی مٹی کو چاٹ رہے وہاں کے عالم، بھائی اس کو کام تو کی نے فون بات کرو، کیا؟ کیا کام آپ نے مجھے فون اس کیوں کو کیا؟ فون کیا تو نے؟ بھائی اس کو مجھے فون کیوں کیا آپ تو نے نے؟ فون کیا؟ یہ تیرا طارق جمیل حرام خور جو خواجہ کی درگاہ پہ جا کے استغفر اللہ. رابضیوں کی پپیاں واہ لے رہا جی ہے، واہ، اس تربیت کو آپ فون کی، کیا تو نے؟ ماشاءاللہ آپ کی تربیت کیا ابے حرام خور بہترین ہے. ارشد مدنی کو فون کیا تو نے؟ کیا بہترین تربیت ہے آپ کی. واہ طبیعت واہ. یہ نہیں تمہیں جھوٹا مارنے کا من کرتا ہے سالے، جی جو جی کام جی، تمہارے کوئی باپ بات دادا نہیں، کرتے ماریں، ہیں، کوئی بات نہیں. جو کام تمہارے باپ دادا کرتے ہیں اس کو تو تم نظر انداز کر دیتے ہو، ہے نا، اور لوگوں ہماری کو ایسی دین کی دعوت تربیت دینے نہیں کے ہے، لیے بھاگتے ہو. الحمدللہ ہماری ایسی سالے تربیت 40 نہیں دن ہے 6 جیسے مہینے آپ کا کی یہ ہے. بدعت جو تم نے نکالی، 40 دن 6 استغفر مہینے 3 اللہ، دن 10 دن کی جماعت بدعت، اس استغفر میں اللہ، لوگوں کو لے جا کے ایمان کو برباد کرنے والے خبیث. استغفر تو نے اللہ. مجھ کو میسج کیوں کیا؟ شیر جب تک سوتا ہے نا بیٹا، سوتا ہے، جب آپ دہاڑتا ہی ہے نے نا تو مجھے چیر پھاڑ میسج کیا، دیتا ہے. جھوٹ مت بولو، لعنت اللہ علی الکاذبین، آمین. جھوٹ تو پر نے اللہ کی مجھ کو لعنت ہے. میسج کیوں کیا؟ آپ نے مجھے میسج کیا. میں نے میسج نہیں کیا، میں نے تجھے لنک بھیجا تھا کہ دیکھ تیرے دیوبند میں ایسے ایسے جاہل وہ بھرے پڑے لنک ہیں، کیوں مجھے بھیجا تھا اس آپ نے؟ لیے بھیجا تھا، دیکھ تیرے ارشد مدنی نے اللہ اور اوم کو ایک بتایا ہے، تو اس پہ مجھے فتوا کیوں لگا، بھیجا وہ لنک؟ اس پہ فتوا لگانے کے لیے تجھے بولا ہے. فتوا لگا اس پہ. میں کیوں فتوا لگاؤں؟ کیوں نہیں لگائے گا؟ میں حالانکہ میں کیوں مفتی نہیں لگائے گا؟ ہوں ہی نہیں. ہاں؟ میں مفتی، میں ایک عام بندہ ہوں، میں تو کیوں فتوا جاہل کے لگاؤں؟ یہ بچے، جب تو مفتیوں کا مفتی کام نہیں ہے. ہے تو لوگوں کو نماز کی دعوت کیوں دے رہا ہے؟ بھائی کسی کو لوگوں کا نماز کی دعوت عمل نہیں کیسے، دینی ہے کیا؟ نہیں تو عمل کیسے ٹھیک، پہلے اپنے باپ کا تو نماز عمل کی ٹھیک دعوت کروا، نہیں دینی ہے کیا؟ پہلے اپنے باپ کا تو مفتی عمل کے ٹھیک علاوہ کروا. کوئی نماز کی دعوت نہیں دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نماز کی دعوت. کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کر، اس کے بعد باہر جا. آپ کو کیا پتا ہے میرا گھر ٹھیک کہاں نہیں ہے؟ تیرا گھر ٹھیک ہے؟ صبح فجر کی نماز پڑھی تو نے؟ الحمدللہ. اچھا، کتنی رکعت ہوتی ہے فجر میں؟ 4 رکعتیں، 4 رکعت 2 پڑھی تو نے؟ سنت 2 فرض. 4 رکعت پڑھی تو نے؟ بالکل الحمدللہ. چل، تیرے گھر میں سب نے پڑھی؟ سب نے پڑھی. خدا کی قسم کھا کے بول. اپنے گھر کا ٹھکانہ نہیں دوسرے کے گھر کو لے کے چلا. بھائی میرے گھر کا جھوٹا الحمدللہ مکار بہترین خبیث کہیں ٹھکانہ کا. ہے. آپ اپنی فکر تیرے گھر کریں میں بس. سب نے فجر کی نماز پڑھی؟ خدا کی آپ قسم کھا اپنی کے فکر بول. کریں، حرام خور، اپنی جھوٹے فکر کریں مکار، آپ. لوگوں کو دیتا پیسے کے دم پر کمیشن کھا کے، لوگوں کو گھر سے نکال کے یہ لاتے ہو، کیسی کمیشن تربیت ہے کھاتے آپ ہو. کی یار؟ کیا قوم ہے آپ کی؟ ہاں؟ کون سی خبیث ہو. تربیت ہے آپ کی؟ مولانا صاحب پہلے کے پاس بات جا کرنے کے کا نام تمیز لکھوا کر سیکھو. کے، اور پہلے بتا ارشد مدنی نے جو یہ اسٹیٹمنٹ دیا، پہلے میں نے بات تجھے اس کا کرنے کا لنک بھیجا. تمیز سیکھو. میں نے پہلے بات مفتی کرنے تجھے کا اس کا تمیز لنک سیکھو. بھیجا اور تو جھوٹ پھر بولتا ہے، بعد تو میں مفتی نہیں ہے. تربیت ہے آپ کی. مجھے بتا ارشد مدنی کا جو تجھے لنک یہی بھیجا، تجھے تربیت ہے مرچی آپ کیوں کی. لگی؟ ارشد مجھے مدنی کا مرچی نہیں لگی. کیوں مجھے کیا مرچی، واسطہ ہے؟ کیوں مرچی نہیں لگی؟ کیوں؟ تیرا ارشد مدنی اکابر نہیں ہے؟ میرا اکابر ہے تو الحمدللہ. اکابر، تیرا اکابر کہہ لیکن رہا آپ ہے کی طرح میں بے اللہ، ادب نہیں ہوں. تیرا اکابر کہہ رہا ہے اللہ اور اوم ایک ہے، تو تو ان مانتا ہے؟ سے جا کے پوچھو، تو مانتا ہے؟ ان سے جا کے تو پوچھو. مانتا ہے؟ تو بتا اپنی، ان کو فون کرو نا. پہلے تو بتا، تو مانتا ہے؟ ان کو فون کرو نا. تو خبیث کے بچے تو کرنا فون، تو ان کو دوسروں کو فون نصیحت کرو، دے رہا، جس اپنے نے باپ کو بات کون کہی ہے کم ان دے کو گا؟ فون کرو. مجھے کیا پوچھتے ہو؟ تو سب کو نصیحت بانٹتا پھر رہا نماز کی. تیرے گھر کا ٹھکانہ نہیں ہے، تیرے گھر والوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو دنیا کو نماز سکھا رہا ہے. سور کہیں کا، بھائی ان سے جا کے مردود پوچھو. کہیں کا، استغفر اللہ. آپ کی سور کی تربیت اولاد. کیسی ہے؟ میری طبیعت نہیں، تیرے باپ نے خود اشرف السوانے میں لکھا میں خنجیر سے کم تر ہوں، تو خنجیر کا بچہ خنجیر ہی ہوگا نا. یہ تربیت ہے آپ اشرف کی. علی تھانوی نے خود خنجیر بولا اپنے آپ کو. تو ان سے جا کے پوچھو، مجھ سے کس کیا کو پوچھو؟ پوچھتے تو ہو؟ ہے تو تیرا اکابر سالے جاہل تو مردود. جاؤ نا، تمہیں یہی کام ہے نا. دیکھیں ہمیں سامعین فتنہ اکرام، یہ ہے پھیلانے کی دیوبند کا عادت نہیں مفتی، ہے. اس کو ارشد مدنی کا لنک میں نے صبح بھیجا. ہمیں یہ یہ بوکھلا گیا، پاگل ہو ہمیں گیا یہ یہ. عادت ہے نہیں اور ہے دوسروں کو فتنہ نماز کی پھیلانے نصیحت دے کی. رہا جبکہ اس کے گھر ہم والے لوگوں خود کو نماز نہیں دعوت پڑھتے. دیتے ہیں دین. اب دیکھیے سامنے اکرام، یہ تو فون کاٹ کے بھاگا. اب اس نے میرا نمبر اپنے بڑے مفتی کو دیا. اب اس نے کال کیا تو پہلے تو بہت بہترین طریقے سے گفتگو کر رہا تھا. اس کے بعد آگے آپ سمجھے گا کس طریقے سے بدتمیزی پہ اترا. یہ ہے ان کا حال. نام کیا آپ کا؟ میرا نام عادل ہے جی. عادل جی ہاں بتائیے. نہیں بتانا تھوڑی اور کچھ. آپ کچھ اور غلط سمجھ رہے ہیں. ہمیں جان پہچان فیس بک پہ ہوئی نا، تو ان کی آئی ڈی تلخ حقیقت ہے. تو میں نے ان کو میسج کیا، پھر میں نے ان سے کہا کہ ایسی دوستی ہو گئی. پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے ان کو ان کا نمبر مانگا. تو انہوں نے پھر اپنا پتہ نہیں کس کا نمبر دیا. پھر میں نے اس نمبر پہ فون کیا
تو یہ آگے سے آپ تھے. تو کیا میسج میں کیا باتیں ہو رہی تھی آپ کی؟ بس یہی کیا خیر خیریت اور کیا. خیر خیریت. تو انہوں نے میرا نمبر کیوں دیا آپ کو؟ دیکھو میں آپ کو اسکرین شاٹ دیتا ہوں, میں آپ خود ہی پڑھو. آپ نہیں میرا نمبر کیوں دیا؟ مجھے نہیں پتا, خود ہی آپ اسکرین شاٹ میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں, آپ ہی دیکھو. آپ پتہ نہیں کیوں غلط سمجھ رہے ہو, آپ میرے بھائی ہو یار. تو ویسے تو غلط بات کیا کروں پھر بتائیے. نہیں, کچھ بھی نہیں. آپ کچھ غلط سمجھ رہے ہیں نا. رکو میں آپ کو اسکرین شاٹ ابھی سینڈ کرتا ہوں اسی ارے تو نمبر بھائی پہ. کیا بات کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ نہیں بات تھوڑی اور کچھ کرنی ہے. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. میں نے ان کو پتہ کیا کہا, ہم نے فیس بک, میں نے اس نے فیس بک پہ میسج کیا, تو میں نے پھر ایسے دوستی بن گئی. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ اپنا نمبر دو. پھر انہوں نے پتہ نہیں آپ کا نمبر دیا, یہ 9958818327 یہ نمبر دیا. آپ واٹس ایپ چلاتے ہیں, اس میں کس نمبر پہ چلاتے ہو؟ آپ کو 2 نمبر ہے. ابھی آپ کو کوئی بات کرنی ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس وقت ایسی گالیاں دی تھی نا, تو اسی لیے میں نے آپ کو فون کیا دیکھو کہ مسلک دیوبند ہو یا مسلک وہابیت ہو, جی ٹھیک ہے, جی یا ہو رافضی ہو, سمجھ گئے. اس سے کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم نے چھیڑی ہے تو میں نے اس سے آپ کو کوئی بات ہی نہیں چھیڑی. اشرف جس مسئلے علی تھانوی کو جانتے ہو؟ جی کون ہے وہ؟ دیوبند کے محتمی میں سے پہلے جن نے دیوبند کی بنیاد ڈالی ہے. دیوبند کی بنیاد اس نے ڈالی ہے. جی کرتا ہوں تو میں کس نے جی ڈالی دیوبند کی بنیاد؟ کس نے ڈالی؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے. کس نے بتایا آپ کو؟ وہ وہاں کے محتمی تھے نا پہلے. کہاں کے؟ جی بھیا دیوبند کی بنیاد نانوتوی نے ڈالی ہے, قاسم نانوتوی نے. جی اور جماعت کا سلسلہ جی کندھالوی نے شروع کیا ہے, مولانا کندھالوی نے. جی ٹھیک ہے. اشرف علی تھانوی نے تو اپنے کیا کہتے ہیں حضور کی شان میں گستاخیاں کری ہیں. قاسم نانوتوی نے جی گستاخیاں کری ہیں. رشید احمد گنگوئی نے گستاخیاں کری ہیں. پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں پڑھا. آپ کہاں سے ہو؟ میں دہلی سے بات کر رہا ہوں. دہلی سے؟ ہاں, مسلک دیوبند میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ناسمجھی میں ان کے ساتھ جڑ گئے. جی جب کندھالوی نے جماعت کا سلسلہ کیوں شروع کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ جی بولو. جب اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوئی, قاسم نانوتوی اور خلیل احمد امبیٹوی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا تھا, جی من شکا فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر کا فتویٰ جب لگا تھا, اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کی کتاب ہے, اس میں کسی نے اشرف علی تھانوی سے یہ سوال کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہے, تو اس نے جی جواب دیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہ علم غیب کا حکم کیا جانا بقول زید دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد کل غیب ہے یا بعض, اگر بعض علوم جی غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص, ایسا علم تو جانور, پاگل, مجنو, حیوانات اور وہم کو حاصل ہے معاذ اللہ. اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا تھا. اس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے 6 سال اس کو سمجھایا کہ یہ کفریہ عبارت ہے, اس سے رجوع کر لو. اس سے رجوع جی نہیں کیا. اس کے بعد قاسم علی نانوتوی کے اوپر تہذیب الناس کتاب ہے, جس کا مناظرہ ہوا تھا طاہر غیابی اور مفتی مطیع الرحمان صاحب کے ساتھ کٹیہار میں, بہار. جی ادھر سنو, میری بات سنو. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. یہ آیت ہے. میں آپ کو ان جو آپ یہ ان مسلکوں میں پڑھ رہے ہو, پہلے میں آیت کا آپ کو ترجمہ کرو.
सुनो सुनो, मैं वही कर रहा हूँ। करो। उमन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु, अगर मैं अपनी कौम को बदल दूंगा अनकरीब, फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम, अनकरीब अल्लाह ताला ऐसी कौम को पैदा करेंगे, युहिब्बुहुम, जो उनसे मोहब्बत करते होंगे और अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते होंगे। अच्छा, ये जो मसलकों का देवबंद है, आप जिस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, मुझे उससे कोई अब ये जो अल्लाह ताला दूसरी आयत में फरमा रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ेगा जब तक अच्छों को गंदों से अलग ना कर दे। बिल्कुल कर देंगे। तो गंदा कौन है? गंदा कौन है? गंदा कौन है? गंदे तो कोई नहीं है मेरी नजर में। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आयत को ज्यादा समझा या तुमने ज्यादा समझा? किसने? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुनाफिक की गर्दन काट देते थे जो हुजूर का गुस्ताख होता था। बिल्कुल। तो हजरत उमर ने इस आयत को ज्यादा समझा या तुमने ज्यादा समझा? ओ मेरे भाई, मेरे गुरु, हाँ, इस्लाम शरियत जो हमारी शरियत है हनफिया, हाँ, तो हनफिया का जो अकीदा है वो हजरत उमर से खिलाफ जा रहा है फिर, है ना? कौन से क्यों खिलाफ जा रहा है? हजरत उमर ने किसका सर कत्ल किया था और क्यों कत्ल किया था, बताओ जरा। वो कत्ल क्यों करते थे? जो दीन पर चलते थे उनको बेवकूफ इसीलिए बोलता हूँ ना, दुनिया देवन की जो अकल है वो घुटनों में। सुनो, नबी अलैहिस्सलाम के पास दो शख्स आए, इधर सुनो, एक मुसलमान था और एक गैर मुस्लिम था। पहले बात सुनो। नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, खेत में पानी जाने के ऊपर उनका आपस में झगड़ा हो गया। नबी अलैहिस्सलाम के पास वो दो शख्स आए, एक अपने आप को मुसलमान कहता था और एक यहूदी था। नबी अलैहिस्सलाम ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। हाँ बिल्कुल। उसने मुसलमान जो अपने आप को कहता था उसने कहा मैं ये फैसला नहीं मानूंगा। वो गए हजरत उमर के पास और कहा कि है उमर, ऐसे ऐसे बात है, खेत में पानी जाने के ताल्लुक से हमारा फैसला करें। तो हजरत उमर ने कहा मेरे पास क्यों आए, नबी के पास जाओ। तो कहा कि नबी के पास गए थे। तो बोला नबी ने क्या फैसला किया? कहा मेरे नबी ने मेरे हक में, तुम्हारे नबी ने मेरे हक में फैसला किया, ये मानता नहीं। तो हजरत उमर ने कहा अभी रुक जाओ, अभी मानेगा। अंदर गए, तलवार लाए, गर्दन उड़ा दी। तो इस आयत के मुताबिक तो हजरत उमर ने गलत किया। फिरका परस्ती में क्यों पड़े हजरत उमर? मुनाफिक और यहूदी की गर्दन क्यों काटी? जो अपने आप को मुसलमान कहता था नाम निहाद, और हुजूर की अदना सी गुस्ताखी करे कि उनका कहा ना माने, उसकी गर्दन काट दी। तो ये तो अशरफ अली थानवी ने जानवर पागल से तशबीह दी है। तो इसके मुताबिक हम उसको मुसलमान समझ लें? मुसलमान समझ लें उसको? मेरे प्यारे सुन, मेरी बात सुनो। तुम अपनी बात अपने पास रखो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हजरत उमर ने एक अदना सी बात ना मानने वाले की गर्दन काट दी और ये हुजूर के इल्मे गैब को जानवर पागल से तशबीह दे रहा है, तो हम इसको मुसलमान मान लें? ये बता मुझको। आपका अकीदा क्या है? मेरा अकीदा ये है कि वो सड़ा काफिर है, जहन्नमी है वो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्मे गैब था? बिल्कुल था, अताई इल्मे गैब था हुजूर को। फिर अल्लाह और मोहम्मद में क्या फर्क रहता? अल्लाह और मोहम्मद में फर्क ये है कि नबी अलैहिस्सलाम को अताई इल्मे गैब है, अल्लाह का जाती है। जाहिल आदमी इतना नहीं समझ में आता है। अल्लाह ताला देखता है। सुन इधर सुन, इधर सुन, इधर सुन, इधर सुन, इधर सुन, इधर सुन, इधर सुन। तू भी देखता है, पहले मेरी बात सुनो। तुम भी देखते हो, अल्लाह भी देखता है, तो दोनों बराबर हो गए क्या? हाँ, तुम भी सुनते हो, अल्लाह भी सुनता है, तुम भी देखते हो, अल्लाह भी देखता है, तो क्या दोनों बराबर हो गए तुम दोनों? नहीं। तो अल्लाह का जो देखना है वो उसका अपना जाती है, तुम्हारा जो देखना है वो अल्लाह की अता से है। और हुजूर का जो इल्मे गैब है, हुजूर का इल्मे गैब, तमाम कायनात का इल्मे गैब मेरे नबी को अल्लाह ने दिया है। तो अताई इल्मे गैब का इनकार करने वाला सड़ा हुआ बदबूदार काफिर है। माना मैंने। अब मुझे ये बताओ कि नबी अलैहिस्सलाम, मेरे प्यारे मेरी बात सुनो। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया था, पता है आपको? तुमको इतना सा इल्म नहीं है, इसीलिए कहता हूँ जाहिल देवन में सब जाहिल पड़े। हुजूर अलैहिस्सलाम को जादू किया नहीं गया था, आपने अपने ऊपर जादू लिया था आवाम को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि अगर कोई तुम पे ऐसा जादू करे तो उसकी काट सूरह फलक और सूरह नास से करना। तो तुम जाहिल आदमी हो। अगर हुजूर अपने ऊपर जादू ना लेते तो आज की तारीख में तुम अपना जादू को कैसे काटते?
اور میرے گرو پھر اللہ رب العزت کو کون سی ضرورت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپنے میں بتانے کی کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے؟ ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا، یہ بتاؤ کہ سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ رسول کون ہے اللہ کے نزدیک؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے جان بوجھ کے اذیت دی، کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا. تو جادو کروا کے، ابے جاہل سن، مطلب اللہ کے رسول کو اذیت دی اللہ نے جادو کروا کے، یہ کہنے کا مطلب ہے تمہارا؟ نہیں میں نے یہ بات نہیں بتائی. تو جاہل کے بچے یہاں سے عقل کے گھوڑے دوڑاؤ. اللہ اور اس کے رسول کا عوام کو یہ دکھانا ہے کہ اگر کوئی تمہارے اوپر جادو کرے تو اس کی کاٹ یہ ہے اور اس کی کاٹ ایسے ہوگی. اب تم علم غیب کی بات کر رہے ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب اللہ نے عطا کیا، قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے. وہ آیت بتاؤ ذرا مجھے. سورہ جن آیت نمبر 36 نکالو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک غیب کا جاننے والا اللہ ہے، اپنے غیب پہ کسی کو مسلط نہیں کرتا، ہاں چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں کو جس کو غیب کا علم دیتا ہے. جاہل ہو کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے عام لوگوں، یہ اللہ کی مصلحت نہیں کہ جو تمہیں غیب کا علم دے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے پسندیدہ رسولوں کو چن لیتا ہے جس کو وہ غیب کا علم عطا کرتا ہے. یہ آیت نہیں پڑھی کیا تم نے؟ سورہ جن کی آیت نمبر کون سی ہے؟ سورہ جن پڑھو، آیت نمبر 22-23، غالباً 22-23، کیونکہ میرے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے ابھی، غالباً 22-23 ہے. نکالو، رکو ذرا، میں ابھی تم کو نکال کے بتاتا ہوں، رکو لائن پہ رہو. 22-23 میں ایسے رکو، میں آپ کو یہیں سے بتا دیتا ہوں. جاہل مولوی، اب تم علم غیب کی طرف کہاں چلے گئے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو حضرت عمر نے ادنا سی بات پر سر کو کاٹا، پہلے وہ بات پوری کر، پہلے اشرف علی تھانی والی بات پوری کر. یہ تو میں تو سورہ جن کی آیت دے دوں گا واٹس ایپ پہ. 22-23 کہاں گئی؟ 22-23 19-21 قل انی لن الا بلاغا من اللہ ورسالاتی ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا. اور میرے گرو، ہلو، نکال سورہ جن آیت نمبر 26-27. 26-27. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. عالم الغیب، غیب کا علم، فلا یظہر علی غیبہ، تو ظاہر نہیں کیا جاتا ہے، علی غیبہ احدا، کسی غائب پر. یہی ہے. آگے پڑھ پورا. الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک، وہ چن لیتا ہے، وہ چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں کو جس کو غیب کا علم دیتا ہے. او بھائی، آپ قرآن کا سراسر غلط ترجمہ کر رہے ہیں. جاہل کے بچے جوتا ماروں گا کھینچ کے. پڑھ اس کو ڈھنگ سے 26-27 آیت کو. او بھائی رکو ذرا ایک منٹ، میں آپ کو ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں. ترجمہ سنا. آپ نے یہ بات چھیڑی ہے، اب اس پہ آپ کو میں پورا جواب آپ کو دے ہی دیتا ہوں. رکو ذرا. ترجمہ سن. غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا. الا بلاغم، یہ کس کا ترجمہ آپ بتا رہے ہیں؟ اس کا ترجمہ بتا رہے ہیں. ابے سب نے ترجمہ یہی کیا ہے. تیرے اشرف علی تھانوی نے بیان القرآن میں بھی یہی ترجمہ کیا ہے. تو کس کا پڑھ رہا ہے؟ رکو ذرا سنو، ایک منٹ رکو ذرا، ایک منٹ. غیب کا جاننے والا اپنے غیب پہ کسی کو مسلط نہیں کرتا، ہاں چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو غیب کا علم دیتا ہے. جاہل آدمی. اب سن آیت نمبر 2 سنا رہا ہوں تجھ کو. یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 179. اللہ مسلمانوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا کہ جب تک اچھوں کو گندوں سے الگ نہ کر دیں. اور اے ہم لوگوں، یہ تمہارے اللہ کی مصلحت نہیں کہ تم کو غیب کا علم دے، ہاں وہ چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں کو جس کو غیب کا علم عطا کرتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 179. رکو ذرا سر، ابھی میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں. گو ہوگا آپ کو تو پڑھنے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ پڑھنے میں جی یہاں نکال رہا ہوں نا. ابھی تو تم نے پھٹاک سے نکال لیا تھا، اب اس کے اندر تمہیں مل گیا تو تمہاری بوکھلاہٹ تازی ہو گئی. اب اس کو چھوڑو،
اب مجھے بتاؤ یہ اشرف علی تھانوی نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے نہیں اس کا سر کاٹنے کی؟ ہاں جی ایک منٹ رکو، ایک منٹ سر رکو ذرا، ایک منٹ رکو. ارے ابھی تو نکال کے پڑھ رہا تھا، اب ایک منٹ کیوں رکوں میں؟ سر میں ترجمہ نکال رہا ہوں، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. ترجمہ نکالو ترجمہ. فلم میں جلدی ارے میں سنا رہا ہوں نا ترجمہ تم کو. دیکھو سر آپ کو سنانے کی ضرورت نہیں، میں کیوں نہیں سنانے کی ضرورت ہے؟ عوام دیکھے گی اس کو، یوٹیوب پہ ڈالیں گے، عوام سنے گی. میں آپ کو یہیں سے بتا دیتا ہوں. ابے علم غیب تو عطا کرتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ان کے آگے پیچھے پہرے بھی مقرر کر دیتا ہے. سمجھا؟ سورہ جن آیت نمبر 26-27. ہلو، صرف غیب کا علم ہی نہیں عطا کرتا ہے اور آگے پیچھے پہرے بھی مقرر کر دیتا ہے. ابھی تو صرف ایک آیت میں تم جھولا جھول رہے ہو، ابھی تو قرآن پورا بھرا پڑا ہے علم غیب کے تعلق سے، حدیثیں بھری پڑی ہیں. میں جھولا جھولی نہیں کر رہا ہوں. جھولا جھولی کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک تم قرآن نہیں نکال پائے ہو اور تم نکال بھی نہیں پاؤ گے انشاءاللہ. حضور کو رکو ذرا، حضور اب میری بات یہاں سے سنو. حضور کو علم غیب پہلے مجھے بتاؤ. بالکل ہے، عطا علم غیب ہے حضور کو. سنو بھائی میرے میں نے تم کو گرو باہر میں جانا، پہلے یہ آیت پڑھ. جب آپ پہلے یہ آیت پڑھ، یہ آیت پڑھ دیوبندی، یہ آیت پڑھ جھوٹے مکار، آیت پڑھ، ترجمہ پڑھ اس کا. یہاں پہ صاف لکھا ہے اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو چن لیتا ہے جس کو غیب کا علم دیتا ہے اور ان کے آگے پیچھے پہرے مقرر کر دیتا ہے. بالکل آپ کی بات مان لی میں نے، آپ کی بات کے حضور بالکل ہے کہ اب تو مجھے بتا کہ اللہ نے کہاں فرمایا کہ میں اپنے نبی کو علم غیب نہیں دیا؟ کہاں فرمایا اللہ نے؟ کہاں فرمایا؟ کون سی آیت میں فرمایا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں دیا اور غیب کا علم نہیں دیتا ہوں میں نبیوں کو؟ یا حضور نے کہاں فرمایا کہ اللہ نے مجھے غیب کا علم نہیں عطا کیا، مجھ سے غیب کی باتیں نہ پوچھو؟ جبکہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، سن بے، ترمذی شریف کے اندر حضور کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ جلال میں آ گئے. سن میں جاہل، آپ جلال میں آ گئے اور صحابہ سے پوچھا مخاطب کرتے ہوئے، اس میں یہودی بھی بیٹھے تھے، نصارہ بھی بیٹھے تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نام نہاد جو منافق تھے. اللہ کے رسول جلال میں آگے کہا کہ پوچھو تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو، آج میں سب بتاؤں گا، پوچھو. تو ایک صحابی رسول نے اپنے والد کا نام پوچھا تو اللہ کے رسول نے اس کے والد کا نام بتایا، کیونکہ لوگ ان کے والد کو لے کے ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو حضور جلال میں آ گئے، سن منہ بند کر، جلال میں آ گئے، صحابہ اکرام رونے لگے. صحابہ اکرام نے حضور کا جلال ٹھنڈا کیا اور حضور ممبر پہ تشریف فرما بارہا بول رہے ہیں، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، آج میں تم کو سب بتاؤں گا. تو جاہل کی اولاد، حضور تو کہہ رہے ہیں میں تم کو سب بتاؤں گا اور تو کہہ رہا علم غیب نہیں ہے. سنو، اور صحابی پوچھ رہے ہیں اپنے والد کا نام. گرو سن میری بات، سن ادھر سے، جاہل کا بچہ، میری بات سن ادھر سے. چھوڑ، مجھے بتا اشرف علی تھانوی کی گردن کاٹی جائے یا نہیں کاٹی جائے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، قرآن شریف میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے. بل آیت پڑھ. وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ. کسی کو اب سن دوسری دلیل، پہلے آیت کا ترجمہ کر، پہلے سورہ جن جو میں نے تجھے بتائی اس کی نفی کر. او بھائی میں جو جواب دے رہا ہوں پہلے سورہ جن تو ابھی کہہ رہا تھا تو ترجمہ غلط پڑھ رہا ہے، تجھے ترجمہ مل گیا تو ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ غیب کا جاننے والا بے شک اللہ ہے، اپنے غیب پہ مسلط نہیں کرتا، ہاں وہ چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں کو جس کو غیب کا علم دیتا ہے. تو غیب کا علم دینے کے لیے اپنے نبی کو چنا یا نہیں چنا؟ وہ ان پڑھ جاہل گوار جانور کی اولاد، بدتمیزی مت کر. پہلے جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتا.
اشرف علی تھانوی کا پخانا مت چاٹ. پہلے بتا اشرف علی تھانوی، تو ادھر سے تو بھاگا، اب ادھر تو پٹ رہا ہے. اشرف علی تھانوی نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو حضرت عمر کی سنت ادا کرے گا کہ نہیں؟ سنو پہلے مجھ کو بتا تو نے کہا کہ فرقوں میں نہ بٹو، اختلاف مت کرو. اب تو نے جو مجھے یہ فتویٰ دیا تھا مت بٹو، تو صحابہ تو ہمیں نصیحت دے رہے ہیں کہ جو حضور کا گستاخ ہو وہ اپنے آپ کو مسلمان کے اس کی گردن مار دو. تو کہہ رہا اشرف علی تھانوی تیرا اکابر ہے، وہ جھنڈو چمن پراس مردود کافر مر گیا. بالکل وہ ہمارے اکابر ہیں تو اور تیرے رہیں گے اکابر نے انشاءاللہ. حضور کی شان میں گستاخی کی یا نہیں کی؟ سنو میری بات سنو. جو یہ کہے کہ جیسا علم غیب حضور کو ہے پاگل جانور مجنو کو بھی وہ علم ہے. جاہل سن ادھر میری بات. جاہل کے بچے، جیسا علم غیب حضور کو ہے ایسا علم غیب جانور پاگل مجنو کو بھی ہے. یہ بتا مجھ کو، پہلے مجھ کو بتا اشرف علی تھانوی کے پخانے یہ بتا، جیسا علم غیب حضور کو ہے ایسا علم غیب جانور پاگل مجنو کو بھی ہے. جانور سے مراد کتی، کتا، بلی، سور، خنزیر سب آ گئے. سنو میری بات. پہلے بتا مجھ کو، میری بات سنو. جیسا علم غیب حضور کو ایسا علم غیب جانور پاگل جانور میں کتا، بلی، خنزیر، گھوڑا، گدھے سب آ گئے. تو جیسا علم غیب حضور کا ہے ویسا علم غیب جانور کا ہے. وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا. تو ثابت کر نہیں تھا. یہاں تو علم غیب کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے جاہل. یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ جیسا علم غیب حضور کو ہے. اب سن میری بات. تو مطلب جیسا علم حضور کو ایسا جانور پاگل کو بھی ہے. آپ ادھر میری بات نہیں پوچھ رہا ہوں. جیسا جیسا علم غیب حضور کو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا علم غیب اللہ نے جانور پاگل مجنو سور خنزیر کتا بلی سب کو دیا ہے. میں وہ پوچھ رہا ہوں تیرے سے. مردود اشرف علی تھانوی کو نبی ماننے والے مردود، اشرف علی تھانوی کے خلاف تیرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا اور کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں. جوتا ماروں گا کھینچ کے سالے باٹا کا. آپ میری بات سنیں گے؟ خنزیر کا بچہ کہیں کا. آپ میری بات سنیں گے؟ حضرت عمر نے ایک ادنا سی گستاخی کرنے والے کے گردن مار دی. مردود پیدا کرنے والے سالے کتے خنزیر ادھر میری بات سن. پہلے مجھ کو بول. میں نے تجھے سورہ جن کی آیت دی، تو نے پڑھ کے اس کو چپی ساندھ لی. سورہ جن میں اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے بے شک غیب کا جاننے والا اللہ اپنے غیب پہ کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کو. تو یہاں سے عطائی کی نفی ہو گئی. ماروں گا خنزیر کے بچے جوتا کھینچ کے منہ پہ. اب یہ بتا کہ جو حضور کے علم غیب کو مانے اس پہ تیرا حکم کیا لگے گا؟ میری بات سنو. پہلے میرے بتا، جو حضور کے علم غیب کو مانے، ادھر سن، جو علم غیب حضور کے علم غیب کو تسلیم کرے اس پہ حکم کیا لگائے گا تو وہ بتا. اب میری بات سنے گا تو کان کھول کے. پہلے حکم لگا تو. میں حضور کے علم غیب کو تسلیم کرتا ہوں، عطائی علم غیب کو. اور جو یہ کہے کہ حضور کو ما کانا وما یکون کا علم ہے، جب تک دنیا بنی اور جب دنیا ختم ہوگی اس تک کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو دے دیا، ایسا عقیدہ رکھنے والے کے اوپر تیرا حکم کیا لگے گا یہ بتا. جو یہ کہے گا فی الحال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا دنیا و آخرت کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نفع بھی پہنچا سکتے ہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، وہ سراسر کافر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ تیرے ابا پیروں کے پیر اشرف علی تھانوی کے پیر، نانوتوی کے پیر، رشید احمد گنگو کے پیر اور یہ خلیل احمد امبیٹوی کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ما کانا وما یکون مطلب ہر ایک چیز کا علم سکھایا اور ہر ایک چیز کا علم دیا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار چوری ہو گیا، اللہ کے رسول کو اس کا معلوم نہیں تھا، تو ایسے لوگ جاہل ہیں، کیونکہ علم غیب ہوتا ہے توجہ کا نام، اور حضور نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی. اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی نسبت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب جانتے ہیں اور ما کانا وما یکون کا علم غیب جانتے ہیں. اب کتاب کا نام سن لے، فیصلہ ہفتے مسئلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، صفحہ نمبر بھاگ گئے. فون کیوں کاٹا تھا آپ نے؟ تم نے کاٹا فون، میں نے تھوڑی کاٹا، میں تو تمہیں حوالے دے رہا تھا. آپ نے حوالے دیا. سنو، فیصلہ ہفتے مسئلہ میں تمہارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اللہ کے رسول کا علم غیب مانا بھی ہے اور ایسے لوگوں کو جاہل بتایا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امی عائشہ کا ہار چوری ہو گیا، اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا، تو ایسے لوگوں کو جاہل بتایا ہے.
अब तुम जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, और फतवा तुमने दे दिया है, वो फतवा तुम्हारे हाजी इमदाद मुहाजिर मक्की पे लौट गया। ठीक है? अबे शैतान मरदूद, अशरफ अली थानवी के पकड़ने तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? है हुजूर के इल्मे गैब को जानवर पागल से मजनू से देने वाले को मुसलमान कहता है। चलो हो गया तेरा काम, हो गया तेरा काम, हो गया। चलो रख रख जाहिल आलिम। मेरी बात सुन इधर, भाग मत ओए कुत्ते, भाग मत। तेरे पास सुनाने के लिए कुछ नहीं बचा, तेरी इज्जत उतार दी मैंने। चल रख। नहीं इज्जत तो उतार दी, मेरी बात सुनना। तू मेरी बात मुझे बता कि तेरे बाप अशरफ अली थानवी ने अल्लाह के रसूल को के इल्मे गैब को जानवर पागल से तशबीह दी। ये गुस्ताखी है या नहीं? तू गाधे की औलाद है, तू मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। तूने फतवा दे दिया ना, वो काफिर है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को तूने फतवा दे दिया, और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने जो एक किताब लिख ली थी फैसला हफ्ते मसला, इसमें सात मसले बयान किए। 7 हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 7 मसले बयान किए ताकि देवबंद के। किसकी तफसीर पढ़ूं? उसी के आगे जो हजरत मुहाजिर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब ने जो बोला है उसकी तफसीर पर सिर्फ तर्जुमा मत कर। अच्छा उसकी तफसीर भी है? ओ भाई तू गुमराह हो जाएगा, तू गुमराह है। अच्छा उसकी फैसला हफ्ते मसला जो किताब है उसकी तफसीर भी लिखी है उन्होंने? साला जाहिल मौलवी। तो जब मुफ्ती किसने बनाया? शरह लिखी है उसकी वजाहत देख आगे उस हदीस के बच्चे। वो वजाहत की है उन्होंने। किसी ने सवाल किया कि कुछ लोग अम्मी आयशा के हाथ पे चोरी करने वाले को, सुन बेदर की औलाद, सुन जाहिल सुन, उन्होंने किसी ने सवाल किया कि हजरत अम्मी आयशा की जो हार चोरी हो गया था, अल्लाह के रसूल उसको नहीं जानते तो ऐसे लोगों के बारे में तुम क्या बताओगे? तो ऐसे लोगों का जवाब दिया हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने, और कह रहा उसकी शरह पर मारूंगा साले मुंह पे रफ्ता। उसकी शरह लिखी है उन्होंने। हक साले जाहिल देवबंदी मुफ्ती बना बैठा है। रख साले जाहिल पर दो। मुफ्ती आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? किसकी आ रही है आवाज? किसकी आवाज भाई? ये इल्मे गैब वगैरह क्या आपने मुझे सेंड किया? इसको जो तुमने जिसको नंबर दिया था ना जाहिल मुफ्ती को, उसने फतवा दिया कि जो ये कहे कि हुजूर को इल्मे गैब है वो काफिर है। उसको भेज देना ये वीडियो। सुनो मेरी बात, ये पीडीएफ भेज देना। सुनो मेरी बात, सुनो। अबे किसी ढंग के जाहिल, किसी ढंग के आलिम को लेके आ जो सामने का बराबरी का हो। ठीक है? सुनो मेरी बात। ऐसे जाहिल को लेके आता है जिसने तमाम देवबंद के अकाबिरों को कुफ्र के फतवे लगा दिए। भाई पहले आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को। हेलो हेलो जी। हेलो यार, बहुत परेशान हो आप लोग, क्या बात है? कौन परेशान है? अरे आपको जिसने नंबर दिया था ना, जमशेद अली कादरी से बात करने के लिए, जिसने रात को आपकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की थी। हाँ, वो सुबह से बहुत परेशान है। उसको मैंने पूरा पीडीएफ भेज दिया है कि मसलके देवबंद में किस किस अकाबिर ने हुजूर के इल्मे गैब को माना है। तुमने कहा था ना हुजूर के इल्मे गैब को जो माने वो काफिर है। लोके पठे देवबंदी। हेलो बात लगाओ, दोबारा लगाओ। इसने बोला, इसने हुक्म लगाया था रात को कि जो हुजूर के इल्मे गैब को माने, जो हुजूर के इल्मे गैब को तस्लीम करे, और जो ये कहे कि हुजूर को इख्तियार भी है, समझे, वो पक्का काफिर है। भाग रहे हो जानी? हेलो हेलो। अरे भाग क्यों रहे हो? मैंने पीडीएफ भेजा, तुमने पढ़ा? किताब सारी नहीं पढ़ी? तूने किस देवबंदी मौलवी को काफिर बोला है, तुझे खुद अंदाजा है? मैंने किसी को काफिर नहीं कहा है। अबे जाहिल झूठ बोल रहा है, नहीं झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। अहमद रजा, इसने फतवा रात को दिया, मैंने इससे हुक्म लिया कि जो हुजूर के इल्मे गैब को माने उस पर हुक्म क्या लगेगा, तो इसने बोला जो हुजूर के इल्मे गैब को माने वो काफिर है। तो मैंने इसको हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का हवाला दिया, लेकिन मैंने इसको पूरी पीडीएफ भेज दी है। उसमें बहुत बड़े बड़े मौलवी इसकी देवबंद के हैं, जिसमें हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की भी हैं, और इसके क्या कहते हैं। कहाँ से वीडियो भेजी है, जरा बताओ मुझे, कहाँ वीडियो भेजी है? कौन सी वीडियो भेज? अभी वीडियो नहीं, पीडीएफ भेजा, पीडीएफ। कहाँ है पीडीएफ? तेरे जो जिसने तुझको नंबर दिया था ना, उसको भेजा है। उसको बोला मैंने कि तेरे को भेज दे, तो उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, वो तो मुझे ब्लॉक करके भाग गया।
اب مجھے یہ بتا جو PDF میں نے بھیجا ہے اس میں دیوبند کی 40 کتابیں ہیں جو 40 مولویوں نے، تیرے بڑے بڑے مولویوں نے، جس میں تیرے وہ ابو بکر غازی پوری بھی ہے اور تیرے کیا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی ہے اور تیرے کیا کہتے ہیں محدث پنجاب کیا نام ہے اس کا. یہ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو نے حکم لگایا تھا نا کافر کا. سن یہ ایک دیوبندی کہتا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں بولنا چاہیے. تو بولتا ہے تو دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. یہ مت کسی امت میں درار پیدا مت کرو. امت میں درار پیدا، میں جوتا ماروں گا. امت میں درار کر رہا ہے سالے ارشد مدنی اللہ اور روم کو ایک بول رہا ہے. سالہ کہیں کا گدھا کہیں کا. تو سامنے آ، تیرے ساتھ میں سامنے بات کروں گا. الو کا پٹھیس سالے. سامنے کیا بات کروں؟ فون پہ تو تیری پتلی ہو گئی، تو بھاگ رہا ہے. سامنے آؤں گا تو مر جائے گا مجھے دیکھ کے. میرا سب موٹا ہے. کیا موٹا ہے؟ میرا سب موٹا ہے. تو سامنے بات نہیں تو مطلب تیرا سینہ بھی موٹا ہے. تیرا سینہ بھی موٹا ہے عورتوں والا. سن دیوبندی مفتی تو نے اپنے 40 اکابر کو کافر ثابت کیا. لگا سامعین اکرام کچھ دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میرے گلے سے تھوڑی آواز وغیرہ نہیں انفیکشن ہو گیا تھا. تو یہ دیوبندی مجھے بہت پریشان کر رہے تھے پرسنل میں. جیسے اشرف علی تھانوی ابھی بھوکا، بہت پریشان کر رہے تھے تو میں برداشت کر رہا تھا. لیکن جب شیر سوتا ہے تو سوتا ہے، جب جاگتا ہے تو پنجہ مارتا ہے. تو ایسی دیوبندی بھاگتے. تو اس کا ایک دیوبندی چیلا ہے، وہ مجھے بہت پریشان کر رہا تھا. کبھی کوئی میسج. تو جب میں نے اس کو کال کیا اس کے چیلے کو، تو پہلے تو وہ بھاگا. اس نے اس کو نمبر دیا. جب یہ آیا میدان میں تو یہ بڑے پیار سے، مفتی ہے یہ، عالم ہے، مدرسے کا ادارہ چلاتا ہے، بڑے پیار سے مجھ کو سمجھانے لگا. لیکن جب میں نے اس کو ایک حوالہ پیش کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے ایک مسلمان کہنے والے شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اس کا سر قلم کیا، تو اشرف علی تھانوی کے تعلق سے جو اس نے حضور کے علم غیب کو جانور پاگل سے تشبیہ دی ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تو یہ مجھے لے کر کے گیا علم غیب کی طرف. علم غیب پہ میں نے اس کو سورہ جن کی آیت بتائی تو اس نے دیکھ کر کے خاموشی اختیار کی. پھر یہ بھاگا دوسری آیت کی طرف. تو دوسری آیت کی طرف جو بھاگا، پہلی آیت کا جواب نہیں دے رہا. اس کے بعد میں نے اس سے حکم مانگا تو اس نے جب حکم دیا کہ حضور کے علم غیب کو ماننے والا جو کہے حضور کو علم غیب تھا وہ کافر ہے. تو میں نے اس کے پرسنل میں ایک PDF بھیجا. اس میں دیوبند کے 40 کتابوں کے حوالے ہے کہ ان کے بڑے بڑے مولوی نے، جیسے ان کے بڑے بڑے عالموں نے جو دیوبند کو فالو کرتے ہیں، جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو ارشد، جو ان کے اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، ان سب کا پیر و مرشد ہے، اس نے حضور کے علم غیب کو تسلیم کیا. ابو بکر غازی پوری نے حضور کے علم غیب کو تسلیم کیا. اس کے محدث پانی پوری، اس نے علم غیب کو قبول کیا. یہاں تک کہ اس کے بڑے بڑے مولوی نے، بڑے بڑے عالموں نے حضور کے علم غیب کو تسلیم کیا، اپنی کتابوں میں لکھا. اور میں نے اس کو جب یہ PDF بھیجا تو یہ دیکھ کر کے اس کا چیلا پاگل ہو گیا اور وہ تو بلاک کر کے بھاگا. لیکن یہ کوئی جواب نہیں دے رہا. آپ دیکھیں گالیاں بک رہا ہے. تو جب شیر سوتا ہے تو یہ لوگ بہت پریشان کرتے ہیں، لیکن جب شیر جاگ کے پنجہ مارتا ہے نا تو یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. تو جمشید علی قادری کافی دن سے خاموش تھا، بات چیت نہیں کر رہا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی. لیکن جب طبیعت ٹھیک ہوئی اور جب میدان میں آیا تو دیکھیے دیوبندی کا چلونگی اٹھا کے بھاگ رہا ہے. تو یہ ان کی اوقات ہے. اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں تاکہ یہ دیوبندی وہابیوں کا چہرہ اسی طریقے سے بے نقاب ہو، اور یہ مفتیوں کا جو بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو اپنے چنگل میں پھنساتے ہیں، لوگ ان سے بچیں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.